قلم کا جادوگر۔ دنیا کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام شانتی پور تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور مخلص تھے۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا ارمان رہتا تھا۔ ارمان ایک بہت ہی ذہین اور تخلیقی ذہن کا مالک تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک عظیم مصنف بنے۔ ایک دن ارمان اپنے والدین کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں اسے ایک قدیم کتابوں کی دکان نظر آئی۔ ارمان نے اندر جا کر دکان کے مالک سے پوچھا، کیا یہاں کوئی خاص کتابیں ہیں؟ دکان کے مالک نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، مگر وہ تمہیں آسانی سے نہیں ملے گی۔ ارمان نے تجسس سے پوچھا، کیوں؟ دکان کے مالک نے جواب دیا، کیونکہ وہ کتاب جادوئی ہے۔ ارمان نے ہمت کر کے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک نے ایک قدیم صندوق کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت کتاب نکالی۔ کتاب کی جلد پر سنہرے حروف سے لکھا تھا، قلم کا جادوگر۔ ارمان نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور ایک عجیب سی روشنی محسوس کی۔ اس نے مالک سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ مالک نے کہا، یہ کتاب جادوئی ہے اور صرف اس شخص کے لیے کام کرتی ہے جس کا دل صاف ہو، جو اپنی تحریروں سے دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہو۔ ارمان نے فوراً کتاب خرید لی اور گھر آ کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب میں مختلف کہانیاں اور جادوئی واقعات تھے جنہیں پڑھ کر ارمان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ کتاب کے آخر میں ایک ہدایت لکھی تھی، اگر تم اس کتاب کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک خاص قلم چاہیے۔ یہ قلم ایک جادوگر کے پاس ہے جو قریبی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی قلم کو حاصل کرے گا۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہاڑوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں مختلف مشکلات آئیں، لیکن ارمان نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ آخرکار جادوگر کے گھر پہنچ گیا۔ جادوگر نے ارمان کو دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جادوگر نے ارمان کو اپنے گھر میں بلایا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں جادوئی قلم کی ضرورت ہے، لیکن اس قلم کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی نیت اور ہمت کا امتحان دینا ہوگا۔ ارمان نے جادوگر سے کہا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ پہلا امتحان ایک بڑی پہاڑی پر چڑھنا تھا جس پر تیز ہوا چل رہی تھی۔ ارمان نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ ہوا بہت تیزی تھی، لیکن ارمان نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ دوسرا امتحان ایک پراسرار جنگل میں جانا تھا۔ جنگل میں مختلف قسم کے جانور اور پراسرار مخلوقات تھی۔ ارمان نے اپنی عقل اور ہمت سے ان سب کا سامنا کیا اور کامیاب ہو گیا۔ تیسرا امتحان جادوئی پانی کا ایک چشمہ ڈھونڈنا تھا۔ ارمان نے مختلف نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے آخرکار چشمہ ڈھونڈ لیا اور اس کا پانی پی کر تر و تازہ ہو گیا۔ تینوں امتحان پاس کرنے کے بعد جادوگر نے ارمان کو ایک خوبصورت سنہری قلم دیا۔ ارمان نے جیسے ہی قلم کو ہاتھ میں لیا، اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ ارمان نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور دیکھا کہ اس کی تحریریں جادوئی انداز میں زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے مختلف کہانیاں لکھی جو حقیقت میں بدلنے لگیں۔ ارمان کی تحریریں لوگوں کے دلوں کو چھو گئی اور اس کی شہرت اور دور دور تک پھیل گئی۔ ارمان نے اپنے گاؤں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو خوشیاں بانٹی اور ان کی مشکلات حل کی۔ ارمان کا قلم ایک جادوئی طاقت بن گیا جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارمان کی کہانیاں سن کر مختلف لوگ اسے ملنے آئے اور اس کے دوست بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ارمان نے ان کی مدد کی اور مل کر نئی کہانیاں لکھیں۔ ارمان کی کامیابی سے کچھ لوگ جلنے لگے،
اس کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ارمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر ارمان نے اپنی ہمت اور عقل سے ان سب کا مقابلہ کیا اور اپنی سچائی کی جیت کا ثبوت دیا۔ ارمان کی کہانیوں میں ایک خاص کردار مانور بھی شامل تھی۔ مانور ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی جو ارمان کی کہانیوں کی مداح تھی۔ دونوں کے درمیان محبت کا آغاز ہوا اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ارمان اور مانور کی زندگی میں مختلف مشکلات آئیں، مگر انہوں نے مل کر ان سب کا سامنا کیا۔ ارمان نے اپنی کہانیوں کے ذریعے محبت اور ہمت کا پیغام دیا۔ ارمان اور مانور نے مل کر نئی کہانیاں لکھنا شروع کی جو لوگوں کے دلوں کو چھو گئے۔ ان کی تحریریں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے لگی۔ ارمان کی تحریری ایک جادوئی دنیا کی عکاسی کرنے لگی۔ جہاں محبت، ہمت اور سچائی کی حکمرانی تھی، لوگوں نے ارمان کی کہانیوں کو حقیقت میں منانا شروع کر دیا۔ ارمان نے ایک دن جادوگر سے پوچھا، یہ قلم اتنی طاقتور کیوں ہے؟ جادوگر نے جواب دیا، یہ قلم اس لیے طاقتور ہے کیونکہ یہ محبت اور سچائی کی طاقت سے بھرا ہے۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلم کی حفاظت کرے گا اور اسے کبھی بھی غلط استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنی زندگی کو محبت، ہمت اور سچائی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ ارمان اور مانور اپنی کہانیوں کے ذریعے نئی نسل کو بھی محبت اور ہمت اور سچائی کا درس دیا۔ انہوں نے بچوں کو تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی ترغیب دی۔ ارمان کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں۔ اس کی تحریریں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئیں اور لوگوں کے دلوں کو چھو گئی۔ ارمان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک خاص طالب علم زین کو اپنا وارث چنا۔ زین بھی تخلیقی ذہن کا مالک تھا اور ارمان کی طرح دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھتا تھا۔ ارمان نے اپنی آخری کہانی لکھی جو محبت، ہمت اور سچائی کی سب سے بڑی داستان تھی۔ اس کہانی نے لوگوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ارمان کی وفات کے بعد زین نے اس کی کہانیوں کو زندہ رکھا اور ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ ارمان کا قلم ایک جادوئی وراثت بن گیا جو ہمیشہ محبت، ہمت اور سچائی کا پیغام دیتا رہا۔ ارمان کی کہانی ایک ابدی داستان بن گئی جو لوگوں کے لیے ہمیشہ محبت، ہمت اور سچائی کا سبق دیتی رہی۔ اس کی تحریریں ایک روشنی کی کرن بن گئی جو دنیا کو روشن کرتی رہیں گی۔